اور یقین کرو کہ جیسا میرے مولا نے کہا تھا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس لیے کہ رات اور دن کی جنگ تھی، نگرانی میری تھی، میمنہ اور میسرہ میرے پاس تھا، کبھی میں قلب لشکر میں آتا اور میں لڑتے ہوئے بڑھتا جاتا اور میری تلوار کی تیزی دشمن پہ دھاگ بیٹھی تھی کہ اگر مالک استر رہ گیا تو ملک شام فتح ہو جائے گا اور بنی امیہ کا نام و نشان نہ رہے گا۔ کتوں کی طرح لشکر مخالف راتوں کو چلاتا تھا، اس لیے اس لڑائی کا نام لیلۃ الحریر پڑ گیا۔ حریر کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز، وہ راتیں جس میں دشمن بھونک رہا تھا۔ سردی سے جب کتا کپ کپاتا ہے اس آواز کو عربی میں حریر کہتے ہیں، حریر، لیلۃ الحریر کی لڑائیاں۔ دشمن چیخ رہا تھا، سردی پڑ رہی تھی، میری تلوار چل رہی تھی، ابھی میں تلوار چلاتے آگے بڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے مولا نے آ کر میسرے کو سنبھال لیا۔ جب میں نے دیکھا مولا آ گئے تو میں میمنہ کی طرف بڑھا، میسرے کی طرف علی بڑھ رہے تھے، لیکن اس طرح علی بڑھ رہے تھے کہ مجھ سے قربت رکھ کے چل رہے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ فاصلہ ہو جائے بلکہ کاٹتے چھاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ علی کی ذوالفقار چلتی جاتی تھی، قتل کرتے جاتے تھے، میں آگے بڑھتا جاتا، جو میرے سامنے آتا میں اس کا سر اڑا دیتا، ایک وقت میں 5 کے سر اڑ جاتے، میرے سامنے جو آتا تلوار چلتی جاتی، لیکن میں مڑ کر دیکھتا تو میں عجیب شان مولا کی دیکھ رہا تھا۔ مولا یہ کر رہے تھے، ایک کو مارا پھر رک گئے، واپس آ گئے، پھر ایک کو مارا پھر آگے بڑھ گئے، پھر ادھر دیکھا، ایک کو مارا 10 کو چھوڑا 20 کو چھوڑا، ایک کو مارا 20 کو چھوڑا 10 کو مارا، ایک کو چھوڑا 50 کو مارا، ایک کو چھوڑا ایک کو مارا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تم جیو، تم جیو۔ میں مولا سے کچھ قریب ہوا اور مڑ کر میں نے مولا سے کہا، مولا حق ادب، دیکھیے تو میں نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ کہا مالک مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اور کہا مولا آپ کی طرف تو لاشیں کم ہیں، آپ رک رک کے کیوں لڑ رہے ہیں؟ لیکن علی تلوار چلاتے جاتے تھے اور جواب دیتے جاتے تھے۔ کہا مالک تم تو اندھے بن کر مار رہے ہو، میں شجرے دیکھ کر مار رہا ہوں، جس کی نسل میں مومن آنے والا اس کو چھوڑ دیا، جو کفر ہے اسے مار۔ میرے دوستو، مالک استر کہنے لگے 14 معصومین کے میرے دوستو، دیکھیے لقب انہوں نے آپ کو کتنا اچھا دے دیا، 14 معصومین کے دوستو۔ کہنے لگے اب بتاؤ میری معرفت کس منزل پر آ گئی، معرفت کس منزل پر آ گئی۔ دیکھو جب تک معرفت کی کمی ہوتی ہے تو لوگ مولا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ تم لوگ مجھ سے سبق لے لو، مولا پہ تنقید وہی کرتا ہے جسے معرفت نہیں ہوتی۔ قریب آؤ، مولا تو قریب سے سمجھو، پھر کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ ارے میں بھی یمن سے آیا تھا، میں نے مولا کی پوری زندگی کہاں دیکھی تھی، میں نے مولا کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں زرہ پہنے تھا، میں کوٹ پہنے تھا، میں بکر پہنے تھا، میں 4 آئینہ پہنے تھا، میں لوہے کے دستانے پہنے تھا۔ اب جو میں نے مڑ کے دیکھا ایک ریشمی کرتا پہنے ہوئے، ہوا میں وہ کرتا علی کا اڑتا تھا، نہ زرہ تھی نہ بکر۔ میں نے کہا مولا ارے یہ قیامت کی لڑائی، زرہ تو پہن لیجئے، زرہ تو پہن لیجئے۔ تو میرے مولا نے کہا مالک استر زرہ پہن کر کیا کروں، کسی کی مجال ہے جو میرے سامنے سے آ کے حملہ کر سکے؟ تو میں نے کہا مولا سامنے سے تو آپ کے کوئی نہیں آ سکتا، اگر پشت سے آ کے
کسی نے نیزہ مار دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس دن کے لیے اللہ مجھے زندہ نہ رکھے کہ جب پوسٹ سے کوئی آ جائے، علی جملہ سن لو، علی جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی جیسے علی سامنے دیکھتا ویسے ہی علی پیچھے دیکھتا۔ بس تھے علی، آخری دن تھا سپین کا، دشمن شکست کھا گیا، میں نے میدان فتح کر لیا، علی خیمے میں تھے، یہاں تک کہ دشمن ہتھیار چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگا اور میں معاویہ کے خیمے تک پہنچا، ان قریب تھا کہ میں خیمے میں داخل ہو کر اس کا سر اڑا دوں کہ پیچھے سے آ کے قاصد نے کہا مالک اشتر تلوار روکو۔ تلوار تو میری معاویہ کے سر پر تھی، یہ میری امتحان کی گھڑی تھی، چلے اور سر کٹ جائے اور قصہ تمام ہو جائے، شر اور فتنہ ختم ہو جائے۔ اب بتاؤ میں کہاں تھا؟ ایک طرف مولا کا حکم تھا، ایک طرف دشمن کا خاتمہ تھا، اب بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ دشمن کو، علی کے دشمن کو مار ڈالوں یا امام کا حکم مانوں؟ ادھر امام کا حکم، ادھر دشمن کا قلع قمع، بتاؤ مالک کہاں ہے؟ تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں نے کہا چند لمحے، فتح قریب ہے، مجھے نہ روکا جائے۔ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا تھا خیمے میں؟ خیمے میں یہ ہوا تھا، ہم تو لڑنے میں لگے، عمر یاس سے معاویہ نے کہا تھا مجھے بچاؤ ورنہ لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عمر یاس عیار تھا مکار، اس نے کہا نیزوں پر قرآن چڑھا دو اور علی سے پکار کے کہو ہمارے تمہارے درمیان قرآن ہے اور قرآن پر فیصلہ کر لیں، علی کا لشکر بگڑ جائے گا قرآن دیکھ کر، سب قرآن کا احترام کریں گے۔ ایسے میں معاویہ نے کہا قرآن کہاں سے آئیں گے؟ کہ قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اینٹیں جزدان میں کپڑوں میں باندھ کر اس کو قرآن کہہ دو، کون انکار کرے گا یہ قرآن نہیں؟ کوئی پڑھنے آ رہا ہے، کوئی کھول کے دیکھنے آ رہا ہے؟ کپڑے میں اینٹیں باندھ کر نیزوں پہ باندھے گئے اور لشکر نے پکار پکار کر کہا علی والو قرآن بیچ پہ ہے، چھوڑ دو ہماری جان، ہم مسلمان ہیں، قرآن حدیث میں 20,000 کا لشکر الگ ہوا، تلوار کھینچ کر علی کے خیمے میں آ کے علی کو کھیل لیا اور تلواریں علی کے چہرے کے سامنے نچا نچا کر کہا ہم آپ کو اس طرح ماریں گے جیسے ہم نے عثمان کو مارا ہے، مالک اشتر کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ سنی ہے صفین کبھی؟ مالک اشتر سنا رہے ہیں۔ چشمدید ہے بھائی، تم بتاؤ میں کیا کرتا؟ میں نے سوچا کہ تلوار اگر روک لی لوگ کہیں گے مالک نے فتح ہوتے ہوتے علی کے ساتھ غداری کی، لیکن میں نے سوچا امام کی خوشنودی، امام کے حکم کے خلاف کیا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی، دنیا نہیں ملتی تو نہ ملے، میرا امام تو راضی رہے، میرا امام راضی ہے، میرا امام بلا رہا ہے، جا کے تو دیکھوں کیا ہوا۔ میں نے تلوار روکی لیکن سپاہیوں سے کہا لڑتے رہنا جب تک میں دوبارہ نہ آ جاؤں۔ وہ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، میں واپس آیا اور علی کے خیمے میں آیا۔ تم سوچ سکتے ہو میں نے کیا منظر دیکھا؟ مالک اشتر کا چہرہ تو دیکھو، اس لیے کہ اس لمحے کو ان کی آنکھوں نے محفوظ کیا۔ تم سن سکو گے؟ ذرا دل مضبوط کرو، پھر مالک اشتر کے یہ جملے سنو۔ مالک کہتے ہیں میں خیمے میں آیا تو میں نے 20,000 آدمی دیکھے جن کی لمبی داڑھیاں تھیں، پیشانیاں سجدے سے سیاہ ہو رہی تھی، میں ان کو پہچان گیا یہ کون تھے، یہ کون تھے؟
جو علی کو قتل کر دینے پہ تیار تھے، جن کو معاویہ نے رشوت بھیجی تھی کہ جاؤ علی کو قتل کر دو، یہ قرآن کو نہیں مانتے، لڑائی تو رک گئی، وہ لوگ پہچانے گئے۔ تاریخ نے ان لمبی داڑھی اور سجدے کے نشان والوں کو تاریخ نے کہا خارجی تھے، اور یہ جو سپین سے نکلے تو بغل میں قرآن لٹکا کے تبلیغ کرتے ہوئے نکلے، پہچان گئے، پہچان گئے۔ مالک کہتے ہیں اگر میں واپس نہ آتا تو یہ دشمن کیسے پہچانا جاتا، جانے میرے مولا پہ کیا حملہ کر دیتے اور کہا جاتا بلوے میں سب کچھ ہو گیا، لیکن ضروری تھا کہ یہ ٹوٹ کر الگ ہوں اور پھر کسی میدان میں یہ ٹکرائیں، اور پھر وہ ٹکرائے، اور پھر میں نے دیکھا کہ مولا نے نہروان میں خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہا ہم تمہیں پہچانتے ہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں، تمہارا نطفہ کہاں ٹھہرا، تم کس سجلے کو ہو، اور تمہاری بلدیتیں بتائیں، اور تمہاری بلدیتیں بتائیں۔ ویسے میں مالک اسکر کہتے ہیں کہ دریا پار کرتے کرتے لشکر کو کشتی سے اتارتے اتارتے کسی نے کہا شام ہو جائے گی، یہ تازہ دم ہے، ہم ان سے لڑیں گے کیسے، رات کو لڑائی کیسے ہوگی، دن تو چڑھا ہوا تھا، پورا دن کشتیوں پر دھوتے دھوتے لشکر کو گزر جائے گا۔ علی نے کہا مالک ابھی سورج چڑھے گا کہ لشکر پار اتر جائے گا، لشکر ابھی ڈوبے گا نہیں کہ علی فتح پائے گا، لڑائی ہوگی، لڑائی ہوگی، تلوار چلے گی، فتح ہوگی۔ مالک اسکر کہتے ہیں یہ کہہ کر علی آئے، خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہا گھبرانا نہیں، یہ 13,000 ہیں، ان 13,000 میں سے کل 13 بچیں گے، ہمارے لشکر سے 13 مارے جائیں گے، جو ان کے مارے جائیں گے ان کے نام یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان کی بندیتیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ مالک اسکر کہتے ہیں یہ کہہ کر علی نے تلوار کھینچی اور میں بھی علی کے ساتھ تھا، سورج نہیں ڈوبا تھا کہ لڑائی ختم ہو گئی، میدان میں لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگ بھاگ رہے تھے، علی نے کہا انہیں پکڑو جو بھاگ رہے ہیں، سب مارے گئے۔ علی نے کہا گنو کتنے ہیں، مالک اسکر کہتے میں نے گنا 13 آدمی تھے، 13 آدمی تھے۔ اچھا نام پوچھو، نام پوچھا گیا، ان کی بلدیتیں پوچھو، قبیلہ پوچھو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے تو نام لکھ لیے تھے، میں نے تو بلدیتیں لکھ لی تھیں، میں نے تو قبیلے لکھ لیے تھے، سب کچھ صحیح بتایا انہوں نے۔ پھر مولا نے کہا ہمارے جو مارے گئے ہیں یہ 12-13 آدمی، ان کی لاشیں لاؤ، دیکھو جو نام میں نے بتائے تھے وہی مارے گئے نا۔ حنین کی لڑائی تھی، اسلام کی آخری لڑائی حضور کی زندگی میں۔ لڑائی ختم ہوئی، سارے مسلمان آئے مال غنیمت لینے، رسول اللہ نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، جھگڑے شروع ہوئے، اس کو زیادہ دیا ہمیں کم دیا، اس کو زیادہ دیا۔
ایسے میں ایک شخص آ کر رسول اللہ سے بدتمیزی کرنے لگا. مکے والوں کو آپ نے اتنا کیوں دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ نے چہرہ اٹھا کر اسے سر سے پیر تک دیکھا. سر سے پیر تک دیکھا. کام مار علی کو بلا لو. بولا ہے کالی درس کے آستین کو کھولو. بازو تک اس کی آستین ہٹاؤ. اب جو آستین ہٹی تو سب نے عجائب دیکھا. عجیب سے عجیب تک. ایک تھیلی نما الگ سے جیسے گائے کا تھن ایک ٹکڑا لٹکا ہوا تھا. کیس کو باہر نکال دو. علی نے باہر نکال دیا. کالی ایک لشکر نہروان کے کنارے تم سے لڑنے آئے گا. سبحان اللہ. اس لشکر کے باطل ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ اس لشکر میں مارا جائے گا. اس وقت تم حق پر ہوگے. اب تو حدیث ہو گئی. نہروان کی لڑائی ختم ہو گئی. 13 پکڑے گئے جو بچے تھے اور سارے مارے گئے. ایک بار علی نے کمال کے استر لاشوں کو الٹتے جاؤ الٹتے جاؤ الٹتے جاؤ اور دیکھنا کہ جس کے گائے کے تھن کی طرح گوشت کا لوتڑا لٹکاؤ اس کی لاش لاؤ. تقریر ہو گئی ختم. تھک گئے مالک اشتر. سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے. علی نے کہا ایسا نہیں ہو کہ وہ نہ ملے. رسول اللہ نے کہا ہے علی ہاتھ میں ایک تیر لے کر چلے اور ایک ایک لاش کو پیر سے الٹتے جاتے تھے اور تیر سے ہٹا ہٹا کے کپڑا دیکھتے جاتے تھے. چلتے چلتے ایک جگہ ایک لاش کو الٹا تو آپ سے آپ اس کا گوشت کا لوتھڑا باہر آیا. علی نے پکار کے کہا صدقتا یا رسول اللہ.